أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. صدق اللہ العظیم. آج انشاءاللہ ہم چوتھا پارہ پڑھنے جا رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ فیس بک لائیو بھی آ رہا ہے، تو آپ لوگوں کے جو جان پہچان والے ہیں آپ ان کو اطلاع کر دیں کہ یہ اگر جو نہیں آ سکے دور ہیں تو وہ ہمارے پیج مفتی سفیان پہ جائیں اور وہاں سے لائیو اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. تو چوتھا پارہ آج ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے ان میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مضمون بھی ہے. انفاق فی سبیل اللہ، اس کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے طریقے بتائے ہیں کہ کھلم کھلا خرچ بھی کرو، چھپ چھپا کے بھی خرچ کرو، اور جو ہے پھر مثالیں بھی دی ہیں دکھلاوے کے ساتھ خرچ کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والوں کے مال کو اللہ کیسے بڑھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ذکر کر دی گئی ہیں. تو چوتھے پارے کے آغاز میں اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دہرایا ہے. بار بار جب کسی چیز کو ذکر کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ اہم ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب بار بار بڑے کسی چیز کا ذکر کریں تو چھوٹے سمجھ جاتے ہیں کہ بڑوں کی نظر میں اس کی وقعت اہمیت بہت زیادہ ہے اور بڑے اس کو بہت زیادہ اہم سمجھ رہے ہیں، اس وجہ سے بار بار ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی بار بار کئی چیزوں کو ذکر کرتے ہیں. نماز کا ذکر بار بار کرتے ہیں، اخلاق کا ذکر بار بار کرتے ہیں، زکوٰۃ کا ذکر بار بار کرتے ہیں، اور پھر یہاں خرچ کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ بار بار کر رہے ہیں. تو چوتھے پارے کی ابتدا یہیں سے کی اور عجب الفاظ میں کی. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تمہیں اس وقت تک نیکی کا کمال درجہ نہیں مل سکتا جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ نہ کرو. اس وقت تک تم نیکی کے کمال درجہ تک نہیں پہنچ سکتے. ہر انسان بلندیاں چاہتا ہے، چھوٹا ہے بڑا بننا چاہتا ہے، چھوٹا آفیسر بڑا آفیسر بننا چاہتا ہے، چھوٹی پوسٹ والا بڑی پوسٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور چھوٹے گھر والا بڑے گھروں کا متلاشی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں بھی ترغیب دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں فاستبقوا الخیرات. اگر تم نے دوڑ لگانی ہے تو نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، تم نے دوڑ لگانی ہے تو نیکیوں میں دوڑ لگاؤ. تو نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر مال خرچ کرنے کے بارے میں کیا ایک ضابطہ بتایا کہ اس وقت تک تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے پسندیدہ مال کو میری راہ میں خرچ نہ کرو. جب یہ آیت اتری ہے تو صحابہ کرام تو اس تلاش میں رہا کرتے تھے اللہ کا کوئی حکم اترے اور ہم اللہ کے حکم کو پورے کرنے میں لگ جائیں. تو انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار صحابی ابو طلحہ تھے. جب انہوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے پیاری چیز مانگ رہے ہیں، یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والے آخری مسلمان کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبوب چیزیں مانگتا ہے.
ایک انسان کے پاس اس کی جان ہے، اللہ جان بھی مانگتے ہیں۔ ایک انسان کے پاس اس کا مال ہے، اللہ اس سے مال بھی مانگتا ہے۔ ایک انسان کے پاس وقت ہے، اللہ اس سے وقت بھی کہتا ہے کہ وقت مجھے بھی دیا کرو، اپنے وقت میں سے وقت نکال کے میرے در پہ بھی سجدے کیا کرو، کبھی نمازوں کی شکل میں، کبھی تہجد کی شکل میں، کبھی اپنی حاجات کی شکل میں، تو میرے در پہ بھی آیا کرو۔ تو اللہ یہ چیزیں، قیمتی چیزیں انسان سے مانگتا ہے۔ تو مدینہ منورہ میں انصاری صحابہ میں جو سب سے زیادہ مالدار تھا، ان کا نام تھا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مسجد نبی کے بالکل سامنے ان کا باغ تھا، جس میں میٹھے پانی کا کنواں بے رحا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کنویں میں تشریف لے کے جایا کرتے تھے۔ میٹھا ٹھنڈا پانی تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے کے جایا کرتے تھے۔ تو ابو طلحہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری قیمتی چیز کا سوال کیا ہے، میرے پاس سب سے زیادہ محبوب میری یہ جائیداد ہے اور یہ میرا کنواں ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، آپ جس طرح چاہیں اس کو لگا دیں، جہاں چاہیں خرچ کر دیں، یہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے لے کر ان کو مشورہ دیا کہ یہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں خرچ کر دو، جو تمہارے چچا زاد ہیں، تایا زاد ہیں، تمہارے بھائی ہیں، یہ ان میں خرچ کر دو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت طلحہ سے ان کی جائیداد لے کر، قیمتی باغ لے کر، بجائے غربا فقراء کے خرچ کرنے سے وہ انہی کے اہل و عیال پر خرچ کر دیا۔ اور اس سے ہاں آپ کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ صدقہ خیرات صرف فقراء پہ نہیں ہوتا۔ صدقہ خیرات اگر انسان اپنے پیاروں پر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر لگا دے تو اللہ کی نظر میں اگر نیت اخلاص ہے تو وہ بھی صدقہ خیرات کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ خیرات صرف فقراء کو، مسکینوں کو، مانگنے والوں کو دیا جا سکتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ صدقہ خیرات آپ کسی کو بھی، یہاں تک کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ البتہ پھر اس کے اندر مراتب اور درجات ہیں کہ جو زیادہ مستحق ہے، اپنی بلائیں مصیبتیں دور کرنے کے لیے دے رہے ہیں تو پھر غرباء کو دیا جائے، طلباء کو دیا جائے۔ اور اگر ہم ویسے اللہ کے راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ زید بن حارث اپنا قیمتی گھوڑا لے کر آ گئے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی جائیداد میں سب سے زیادہ قیمتی یہ گھوڑا ہے اور اللہ نے قیمتی چیز کا سوال کیا ہے تو میں گھوڑا دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑا لے کر انہی کے بیٹے حضرت اسامہ کو دے دیا۔ زید بن حارثہ تھوڑے پریشان ہوئے کہ میرا صدقہ میرے ہی گھر میں واپس آ رہا ہے، میرا صدقہ میرے ہی گھر میں واپس آ رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے صدقے کو قبول کر لیا، تم نے جب اخلاص کے ساتھ دیا ہے، اگرچہ تمہارے گھر میں واپس آ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے صدقے کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے مال کا جائزہ لیا، قیمتی چیزوں کا، تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز کنیز تھی، ان کی باندی تھی، تو اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ کہنے لگے کہ جا، اللہ تعالیٰ نے قیمتی چیز مانگی ہے اور میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تجھے آزاد کر دیا۔ عبداللہ بن عمر، ان کے پاس بھی کنیز تھی اور کنیز سے ان کو بڑی محبت تھی، بہت زیادہ محبت تھی، انتہا درجے کی۔ تو اللہ نے جب قیمتی چیز کا سوال کیا تو جن چیزوں سے محبت ہو انہیں چھوڑنا آسان نہیں ہوا کرتا، لیکن جب اللہ نے مانگا ہے تو صحابہ کے لیے تو اللہ کے لیے سب کچھ کرنا آسان تھا، تو انہوں نے بھی اپنی کنیز کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ تو بہرحال بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ان چیزوں کو، اس آیت کو پڑھ کر وہ اللہ کے لیے جو جو کچھ ان کے پاس قیمتی تھا، ہر صحابی نے اپنی بساط اور طاقت کے مطابق خرچ کیا۔ مال خرچ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ بار بار کیوں دیتے ہیں؟ اصل میں ایک چیز یاد رکھیں، بہت زیادہ مال کے ساتھ اعمال نہیں ہو سکتے۔ بہت زیادہ مال انسان کو غافل بنا دیتا ہے، بہت زیادہ مال انسان کے اندر حرص، لالچ، طمع پیدا کر دیتا ہے، بہت زیادہ مال انسان کو سہولت پسند بنا دیتا ہے، بہت زیادہ مال انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ
وفتنۃ امتی المال، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز فتنہ بنا رکھی ہوتی ہے۔ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ لوگ مال کی وجہ سے لڑیں گے، لوگ مال کی وجہ سے جھگڑیں گے، لوگ مال کی وجہ سے اللہ سے دور ہوں گے، لوگ مال کی وجہ سے شریعت سے بغاوت کریں گے، لوگ مال کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل بھی کریں گے، لوگ مال کی وجہ سے سارے روحانی امراض کے اندر مبتلا بھی ہوں گے۔ تو مال کی محبت دل سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار خرچ کرنے کا حکم دیا کہ مال کے ساتھ اعمال نہیں ہو سکتے، مال کے ساتھ انسان صحیح طریقے سے اعمال نہیں کر سکتا۔ یہ چیز ہی ایسی ہوتی ہے۔ یہ تھا نا ملک بن مروان، جب عبد الملک بن مروان کا انتقال ہوا، مروان بن حکم کا انتقال ہوا، تو عبد الملک بن مروان کو اس کے غلاموں نے آ کے کہا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور عبد الملک بن مروان وہ آدمی تھا جو روزانہ 6 پارے تلاوت کیا کرتا تھا، باوجود اپنی مصروفیات اور کاموں کے 6 پارے تلاوت کرنے والا۔ لیکن جب پتہ چلا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور اب سلطنت آپ کو مل چکی ہے، تو قرآن کریم کو بند کیا ایسے اور کہنے لگا ھذا فراق بینی و بینک، آج تیرے اور میرے بیچ میں جدائی کا دن آ گیا ہے، اب میرے پاس سرداری آ گئی ہے، اب میرے پاس تیری تلاوت کا وقت نہیں ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ مال اور یہ ساری چیزیں۔ حسن بصری سے کسی نے سوال کیا ما بالونا نحب الحیا ونکرہ الموت، کیا وجہ ہے، کیا ہو گیا ہے کہ دنیا سے بڑی محبت ہے اور مرنے کا دل نہیں چاہتا؟ حسن بصری نے بڑا بہترین جواب دیا، یاد کرنے کے لائق ہے۔ فرمانے لگے لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَخَرَّبْتُمْ أُخْرَاكُمْ، تم لوگوں نے اپنی دنیا کو خوب آباد کر لیا ہے، آخرت کو ویران کر لیا ہے۔ تمہارے سارا دن 24 گھنٹے دنیا کے لیے گزرتے ہیں، اٹھتے ہو تو دنیا کی باتیں، سوتے ہو تو دنیا کی باتیں، تمہارا وقت دنیا پہ لگتا ہے، مال دنیا پہ لگتا ہے، اپنی جانیں دنیا پہ لگا رہے ہو، دنیا کو خوب آباد کر لیا ہے۔ وَخَرَّبْتُمْ أُخْرَاكُمْ، آخرت کو ویران کر لیا ہے۔ آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے تم نے؟ آخرت کے لیے کیا سرمایہ کاری کی ہے؟ آخرت کے لیے تم نے کیا جمع کر کے رکھا ہے؟ وَفَتَكْرَهُونَ أَن تَنْتَقِلُوا مِنْ دَارِ الْعِمَارِ إِلَى دَارِ الْخَرَابِ، تو تمہیں مرنے کا دل اس وجہ سے نہیں کرتا کہ تم نے اپنی آخرت ویران کر لی ہے، اور انسانی فطرت ہے کہ وہ آبادیوں سے ویرانوں کی طرف نہیں جایا کرتا۔ کسی کا دل نہیں کرتا آبادیوں کو چھوڑ کے جہاں اس نے شہر بسائے ہوں، کسی کا دل نہیں چاہتا وہاں سے وہ ویرانوں کی طرف چلا جائے۔ ہم یہاں لاہور میں رہ رہے ہیں، کوئی ہمیں کہے کہ جنگل میں جا کے رہو، آپ کو وہاں ساری سہولتیں دیں گے، ہمارا دل نہیں چاہے گا۔ کیوں؟ ہم نے اپنی جان بھی یہاں پہ لگائی، اپنا مال بھی یہاں پہ لگایا، اپنا وقت بھی یہاں پہ لگایا، اب ہمارا وہاں جانے کو دل نہیں چاہے گا۔ اور جس نے اپنی مال جان وقت یہ اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے لگایا ہو تو اس کا وہاں جانے کو جی چاہے گا، بھلے دنیا میں وہ کتنے مزے میں ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا ہے تو ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور لوگ رو رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج مؤذن رسول ہم سے چھوٹ جائیں گے، آج مؤذن رسول ہم سے چلے جائیں گے، اور حضرت بلال خوش ہو کے کہہ رہے ہیں غداً نلقی محمدًا وأحبہ، واہ واہ بڑا مزہ ہونے والا ہے، جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے، اپنے دوستوں سے ملاقات ہوگی، واہ واہ دنیا سے چھوٹنے کا وقت آ گیا ہے، بڑے مزے ہونے کے دن آ چکے ہیں، اللہ کے نبی کا دیدار ہوگا، صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ ان کی یہ تمنا ہوا کرتی تھی، ان کی یہ تمنا ہوا کرتی تھی۔ تو بہرحال اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنی قیمتی چیزیں، اپنا جان بھی، اپنا مال بھی، اپنا وقت بھی اللہ کے راستے میں لگائیں تاکہ اس آیت کے اوپر ہم پورا اتر سکیں۔ اچھا، اس کے بعد جو چوتھے پارے میں ایک مضمون تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی جگہ جب بیت اللہ کو اپنا قبلہ ٹھہرا لیا تو اہل کتاب بہت زیادہ شور کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ پہلے تو وہ بے بنیاد اعتراضات کرنے لگے کہ کیوں قبلہ تحویل کیا، کیوں آپ نے قبلہ بدل دیا، بیت المقدس کو رہنے دیتے۔ جب کوئی بات نہ بنی تو یہ اعتراض کھڑا کیا جو بظاہر علمی ہے کہ بیت المقدس بیت اللہ سے افضل ہے،
بیت المقدس یہ پہلے سے تعمیر شدہ ہے، یہ اس سے افضل ہے، لہٰذا اس کو کیوں بدلا جائے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں آیتیں اتار دی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ ان کی یہ غلط فہمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تردید کرتے ہوئے بیت اللہ کی تاریخ بھی بتا دی اور اس کی 3 خصوصیات بھی بتا دی کہ بیت اللہ ہے کیا۔ یہ روئے زمین پر سب سے پہلے عبادت گاہ ہے، سب سے پہلے عبادت گاہ جو روئے زمین پر بنائی گئی ہے وہ بیت اللہ ہے، بیت المقدس نہیں ہے۔ دوسری، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں رکھی ہیں جو کسی اور جگہ کسی اور عمارت میں نہیں ہیں۔ یہاں مقام ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں، یہاں زمزم کا کنواں ہے جو ایسا مقدس بابرکت پانی ہے کہ جس کا پانی کبھی خراب نہیں ہوتا، جس کے اندر بدبو نہیں ہوتی، جس کے پینے والے کو اللہ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے گا اللہ وہ نیت پوری فرما دیں گے۔ ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد سے اور جس نیت سے انسان زمزم کے پانی کو پیے گا اللہ تعالیٰ اس کا وہ مقصد اور وہ نیت پوری فرما دیں گے۔ پھر یہاں پہ حتیم ہے، حتیم یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے لیے شاید اس کو باقی رکھا ہے کہ غریب جو بیت اللہ کے اندر تو نہیں جا سکیں گے لیکن حتیم میں جا کے اپنے شوق کو پورا کریں گے، حتیم میں جا کر اپنی دعاؤں کو اللہ کے سامنے جب پیش کریں گے تو ان کو یہی محسوس ہوگا کہ اب اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرما لیں گے، ان کو حتیم میں جا کر بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کا احساس ہوگا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں رکھی، یہ صرف بیت اللہ کے اندر رکھی ہیں۔ اب اور پھر کیا، ان اول بیت وضع للناس، پہلے میں تھوڑی سی آپ کو اس کی تاریخ بتا دوں۔ بیت اللہ 10 دفعہ تعمیر کیا گیا، 10 دفعہ بیت اللہ کی تعمیر کی گئی ہے۔ سب سے پہلے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا فرشتوں نے، اللہ نے یہیں سے زمین کو بنانا شروع کیا، اس لیے زمین کا سینٹرل، زمین کا وسط بیت اللہ کو کہا جاتا ہے۔ یہیں سے اللہ نے بلبلہ اٹھایا ہے پانی کا اور پھر پھیلا کے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے زمین کو آباد کیا۔ تو فرشتوں نے پہلی دفعہ بیت اللہ کو تعمیر کیا، دوسری دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، تیسری دفعہ ان کی اولاد نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب طوفان نوح کے اندر آ کر بیت اللہ زمین بوس ہو گیا اور اس کی دیواریں بوسیدہ ہو گئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بنیادوں سے اٹھایا اور بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ پانچویں مرتبہ قبیلہ بنو عمالقہ والوں نے کیا، چھٹی مرتبہ قبیلہ بنو جرہم والوں نے کیا، ساتویں مرتبہ قریش نے کیا، قریش نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اور کس انداز میں کیا؟ بڑا عجب انداز تھا، کہنے لگے اللہ کا گھر بنانے جا رہے ہیں، حرام کا پیسہ یہاں نہیں لگا سکتے، حلال کا پیسہ لگائیں گے۔ سارے عرب والوں کے پاس مل کر اتنا پیسہ نہیں ہو سکا کہ بیت اللہ کو تعمیر کر سکیں۔ یہ جو حتیم کا حصہ، اللہ کی حکمت بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے پیسے حلال کے ان کو اس وقت نہیں دیے کہ جس سے وہ سارا بیت اللہ تعمیر کرتے۔ اگر حتیم کا حصہ بھی بیت اللہ کے اندر آ جاتا اور دیواریں بن جاتی تو شاید میں اور آپ جیسے وہاں اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک عمارت بنوا کے باقی حتیم کے حصے کو تعمیر کرنے کے لیے حلال پیسے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ویسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی کرامت شرافت ظاہر کرنے کے لیے ان میں جھگڑا کروایا۔ ہر قبیلے والا کہہ رہا تھا کہ یہ پتھر حجر اسود ہم رکھیں گے، ہماری سعادت ہونی چاہیے، تو لیکن رکھا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو وہاں پہ عزت دلوانی تھی تو انہوں نے تعمیر کروایا۔ قریش نے ایک کام اور کیا جو عجب تھا، پہلے بیت اللہ کے 2 دروازے ہوا کرتے تھے، 2 دروازے، ایک فرنٹ پہ ایک بیک پہ۔ آج جو دروازہ ہے، اچھا دروازے ہوتے تھے زمین کے ساتھ، نیچے ہوتے تھے، لوگ جو ہیں ایک دروازے سے آتے تھے دوسرے دروازے پہ چلے جاتے تھے، ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے پر چلے جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اس کو انہوں نے کیا، کچھ تبدیلیاں کی کہ اس کا دروازہ زمین سے اٹھا کے اوپر کر دیا اور پچھلا دروازہ بند کر دیا۔ مقصد یہ تھا
کہ ہم جس کو چاہیں گے آنے دیں گے اور جس کو چاہیں گے نہیں آنے دیں گے۔ تو قریش کا بڑا سردار دروازے پر کھڑا ہو جاتا، اپنی پسند کے لوگوں کو آنے دیتا تھا، اور جو پسند کے نہیں ہوتے تھے انہیں اندر نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ تو یہ بالکل ایسے جیسے آج کل وہاں پہ جس کو وہ چاہتے ہیں اندر آنے دیتے ہیں، جس کو نہیں چاہتے کوئی نہیں وہاں پہ جا سکتا ہے۔ تو قریش نے یہ تبدیلی کی کہ دروازہ زمین سے اٹھا کے اوپر کر دیا اور پچھلا دروازہ بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تمنا تھی، بڑی آرزو تھی کہ میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کروں، اور جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، 2 دروازے تھے اور زمین کے ساتھ تھے، ویسا ہی کر دوں، ویسا ہی بنا دوں۔ بڑی تمنا تھی۔ لیکن آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا، کیا کروں، تمہاری قوم کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، میں ان کی وجہ سے ایسا نہیں کر پا رہا۔ یعنی کتنا بڑا ضابطہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 2 دروازے بنائے اور نیچے تھا دروازہ۔ حضور حالانکہ بادشاہ بن گئے ہیں، نبی وقت سے ہیں اور سردار ہیں، سب کچھ ہیں، ساری زمین کی طاقتیں بھی آپ کے پاسمان ہیں، آپ کے پاس ہیں، آسمانی طاقتیں بھی آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ علیہ السلام بیت اللہ کو دوبارہ ویسا نہیں تعمیر کر رہے جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ کیوں؟ فتنے سے بچنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہیں لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ تو یاد رکھیں، اگر کوئی ایسی نیکی جس کو کر کر فتنے میں پڑنے کا اور خاندانوں کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہو تو ایسی نیکی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو میں نے ضابطہ بتایا ہے، کوئی ایسی نیکی دیکھیں، فرض تو فرض ہیں، فرائض کو تو کسی صورت میں نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن سنت مستحبات کی شکل کی ایسی نیکی کہ جس کو کر کر خاندان ٹوٹنے کا خطرہ ہو، جس نیکی کو کر کے فتنہ فساد کا اندیشہ ہو، ایسا مثلاً سچ ہو گیا آپ کے سینوں میں کوئی ایسا راز ہے کہ جس کو بتانا بھی ضروری ہے، لیکن بتانے سے فتنہ فساد پھیل سکتا ہے، بڑی تباہی آ سکتی ہے، تو ایسے راز کو اپنے ساتھ قبر ہی میں لے جانا چاہیے، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا، حالانکہ کر سکتے تھے، ہمیں پیغام دینے کے لیے، قیامت تک انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی ایسی نیکی، ایسا کام جس سے فتنہ فساد کا اندیشہ تو وہ کام ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ جب ترکوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اوپر تو گنبد نہیں تھا، ترکوں نے آ کے گنبد بنایا ہے۔ جب ترکوں نے گنبد بنا لیا، گنبد خضرا، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، تو جب یہ شیخ عبد الوہاب نجدی آئے ہیں اور آل سعود والے آئے ہیں، تو آل سعود والوں نے مشورہ کیا کہ سارے قبے، سارے گنبد قبروں سے گرا دیے جائیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبروں کے اوپر گنبد نہ بنائے جائیں، قبروں کے اوپر تعمیر نہ کی جائے۔ اب عرب والوں نے سارے گنبد گرا دیے، جتنے گنبد تھے صحابہ کی قبروں پہ، جتنے گھر تعمیر تھے سارے گرا دیے۔ جب گنبد خضرا کے گرانے کی باری آئی تو وہاں کے بڑے علماء کہنے لگے اس کو گرانے سے پہلے عالم اسلام کو اعتماد میں لے لیا جائے، عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء کو بلا لیا جائے تاکہ اپنی رعایا کو سمجھا سکے، ورنہ بغیر پوچھے گرا دیا۔ اگر بغیر پوچھے گرا دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے مسلمان ہمارے خلاف ہو جائیں اور ہم فتنے میں پڑ جائیں۔ چنانچہ ساری دنیا سے علماء بلائے گئے، بڑے بڑے علماء کو جمع کیا گیا۔ اکثروں نے رائے دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ قبروں پر گنبد نہ بنائے جائیں، تو ہمیں یہ جس نے بنایا غلط کیا، اب اس کو گرا دینا چاہیے۔ لیکن ہمارے پاکستان سے، ہمارے ہندوستان سے ہمارے ایک بڑے بزرگ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی وہاں تشریف لے کے گئے تھے، یہ بر صغیر سے حنفیوں کے ترجمان بن کر۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے، فرمایا کہ میں مانتا ہوں یہ کام غلط ہوا ہے، یہ ترکوں نے گنبد بنا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کیا، لیکن اب بن چکا ہے، اب گرانے میں زیادہ خطرہ ہے، اس کو نہ گرایا جائے۔
انہوں نے کہا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہا ہاں میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ قریش والوں نے بیت اللہ کی تعمیر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے خلاف کی. 2 دروازے تھے، ایک بنا دیا، دروازہ زمین کے ساتھ تھا، اونچا کر دیا. رسول اللہ کی بڑی تمنا تھی کہ دوبارہ حضرت ابراہیم کی طرز کے اوپر اس کو قائم کیا جائے، لیکن فتنے سے بچنے کے لیے میرے نبی نے باوجود طاقت قوت اختیار کے ایسا نہیں کیا تاکہ لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں. تو اگر ہم اب گنبد خضرا کو گراتے ہیں تو عالم انتشار کو بڑے فتنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا اب اگرچہ یہ غلط تعمیر ہو چکی ہے ہم اس کو دوبارہ ٹھیک نہیں کریں گے. تو جج کہنے لگا اس ہندی عالم کا کیا جواب دیتے ہو؟ اس ہندی عالم کا کوئی کسی کے پاس جواب ہے؟ تو کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اتنی مضبوط دلیل دینے کے بعد تو الحمدللہ یہ میرے اور آپ کی بڑوں کی برکت ہے، ان کا علم ہے کہ آج گنبد خضرا اپنی آب تاب کے ساتھ باقی ہے اور میری اور آپ کی ٹھنڈک کا، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنتا ہے. تو بہرحال یہ ایک 7ویں تعبیر جو ہے وہ قریشیوں نے کی تھی. 8ویں تعبیر کی ہے اس کی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. 9ویں تعمیر کی تھی حجاج بن یوسف نے. 10ویں تعمیر کی تھی سلطان مراد نے 10ویں تعمیر کی تھی. حجاج بن یوسف نے کیا کیا؟ اچھا، عبداللہ بن زبیر نے حضرت ابراہیم کی طرز پہ اس کو بنا دیا، 2 دروازے کر دیے، دروازہ زمین کے ساتھ کر دیا. جب حجاج کی باری آئی تو حجاج نے پھر دوبارہ ضد میں آ کر کیا کیا؟ اس نے پھر اس کو دروازہ زمین سے اوپر اٹھا دیا، پچھلا دروازہ بند کر دیا، دیوار بنا دی. امام مالک کو پتہ چلا، انہوں نے کہا بس اب یہ جو تعمیر ہو گئی ہے اس تعمیر میں چھیڑ خانی نہ کی جائے، اس لیے کہ ہر آنے والا بادشاہ اس کو تختہ مشق بنائے گا، کوئی اس کے دروازے کو بند کر دیا کرے گا، کوئی کھول دیا کرے گا. اب جو حجاج نے بنا دیا ہے اس کے بعد اس میں کسی کو بھی تبدیلی کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے. امام مالک کے فتویٰ کے بعد لوگوں کو بریک لگی ہے کہ لوگوں نے پھر بیت اللہ کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کی ہے. ہاں اس میں تھوڑا بہت اضافہ اور تبدیلیاں اس کی تعمیر میں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کو دوبارہ تعمیر کرنے والا کام نہیں کیا جاتا. اور آپ کو اور عجیب بات بتاؤں، دیکھیں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں سے بھی کام لے لیتا ہے. آپ علیہ السلام کا فرمان ہے نا، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ فاجروں کے ذریعے، فاسقوں کے ذریعے اس دین کا کام لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لینے میں کسی کا محتاج نہیں، کسی کا بھی محتاج نہیں. اللہ دین کا کام لے لیتا ہے. اللہ پرندوں کے ذریعے اپنے بیت اللہ کی حفاظت کر سکتا ہے. حجاج جیسے ظالم فاسق جس نے 1.25 لاکھ لوگوں کو قتل کیا، صحابہ کو شہید کیا، اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا تھا، اس سے اللہ نے بڑے بڑے دین کے کام لیے، بیت اللہ تعمیر کروایا. آج قرآن کریم پر جو نقطے اعراب لگے یہ حجاج نے لگوائے ہیں. آج ہم جتنا بھی قرآن پڑھتے ہیں قیامت تک کے انسان پڑھیں گے، سب کا ثواب حجاج بن یوسف کو پہنچتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پر نقطے اعراب لگوا کر ایک عظیم صدقہ جاریہ کا کام کیا ہے. اور تو اور ہندوستان میں اسلام پہنچانے کا سبب یہ حجاج بن یوسف بنا. اسی نے اپنے بھتیجے کو لڑ جھگڑ کے محمد بن قاسم ثقفی کو بھیجا ہے. اب قیامت تک بر صغیر میں جتنے اربہ ارب یا کھربا کھرب انسان آئیں گے سب حجاج بن یوسف کے نام اعمال میں ہوں گے. لیکن تھا قاتل، تھا ظالم. حسن بصری، عبداللہ بن زبیر نے اس کو بد دعا دی تھی. چلیں بات چھیڑی گئی ہے، میں کچھ اور ذکر کر دوں. عبداللہ بن زبیر نے بد دعا دی تھی، یا اللہ آج کے بعد اس کو موقع نہ دے کہ یہ میرے علاوہ کسی اور پر دست درازی کر سکے، میرے علاوہ کسی اور کو قتل کر سکے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ٹھنڈ کے عذاب میں مبتلا کر دیا. دنیا ہی میں ٹھنڈ کا عذاب، اتنی سخت سردی لگتی تھی کہ 6 کوئلوں کے انگیٹھیاں اس کے پاس رکھتی تھی. آگ کے کوئلے اس کے اوپر رکھ دیے جاتے تھے لیکن اس کی آگ ختم نہیں ہوتی تھی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس آئیں اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ حجاج تجھے میں نے منع کیا تھا نا کہ تو علماء کے ساتھ زیادہ باز پرس نہ کیا کر، تو علماء کے ساتھ دشمنی نہ لگایا کر، دیکھ تیرا دنیا کے اندر اللہ نے کیا حال کر دیا. تو جب عبداللہ حسن بصری اس کے پاس سے نکلے ہیں تو حجاج نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگا یا اللہ یہ تیرے بندے سب مجھے تیری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں.
یہ تیرے بندے سب مجھے تیری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں، لیکن یا اللہ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں۔ اگر تو میرے جیسے کو معاف نہیں کرے گا تو پھر تو کس کو معاف کرے گا؟ اگر تو میرے جیسے کو معاف نہیں کر سکتا تو یا اللہ پھر تیری معافی کہاں پہ چلے گی؟ اس قسم کے الفاظ کہے۔ تو جب حسن بصری کو پتہ چلا کہ حجاج کو اللہ کے اوپر اتنا یقین، اتنی امید ہے، تو فرمائے عین ممکن ہے اللہ حجاج کو معاف فرما دے، باوجود اس کی اتنی غلطیوں کے، اتنی کوتاہیوں کے، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ تو اللہ کے ہاں تو دروازے بھی کھلے ہیں، رستے بھی کھلے ہیں، معافی کا دروازہ آخری وقت تک اللہ نے کھول کے رکھا ہے۔ تو بہرحال 10 دفعہ یہ بیت اللہ تعمیر کیا گیا، اور پھر بیت اللہ کے حوالے سے میں آپ کو چیزیں ذکر کر رہا ہوں کہ بیت اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی خصوصیات بتائی ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس، ایک تو پہلا گھر ہے للذی ببکۃ مبارکا، یہ برکت والا ہے، اللہ نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ کیا برکتیں ہیں؟ ایک تو یہاں پہ مقام ابراہیم بنا دیا، زمزم کا کنواں ہے، حتیم کا شامل ہونا ہے، اور جناب اسی طرح سے یہاں پر برکت بھی بنا دی، اور ایک اس کو اللہ نے صفت اور بیان کی، امن کا گہوارہ بنا دیا۔ بیت اللہ میں آپ کسی پرندے کو نہیں مار سکتے، کسی درندے کو نہیں مار سکتے۔ انسان یہاں آ کر اپنے آپ کو امن میں سمجھتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ظلم کر کے، قتل کر کے بیت اللہ میں آ کے چھپ جایا کرتے تھے، تو بیت اللہ میں ان کو قتل نہیں کیا جاتا تھا کہ اللہ نے بیت اللہ کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے، یہاں جو بھی آ گیا امن میں آ گیا، جو بھی آ گیا پناہ میں آ گیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں یہاں کے اوپر بہتی ہیں۔ جب جمرات پہ آپ لوگ کنکریاں مارتے ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو بار بار وہاں کی ہر سال اور ہر بار اللہ ہمیں وہاں پہ بلائے۔ جب آپ وہاں پہ جائیں اور ہر سال 20-25-15 لاکھ حاجی 3 دن تک جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں، وہ کنکریاں بن جاتی ہیں کروڑوں کی تعداد میں، اتنی بنتی ہیں کہ وہ شیاطین تو وہاں چھپ ہی جائیں، لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ 3 دن تک کنکریاں مارتے رہتے ہیں اور کنکریاں وہاں نظر کوئی نہیں آتی ہیں۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کنکریاں ماری جاتی ہیں تو فرشتے ان لوگوں کی کنکریاں اٹھا لیتے ہیں جن کا حج اللہ قبول فرماتے ہیں، اور جن لوگوں کا حج کسی وجہ سے قبول نہیں ہو پاتا ان کی کنکریاں وہیں پڑی رہتی ہیں۔ یہی وجہ کہ وہاں پر بہت تھوڑی سی کنکریاں آپ کو نظر آئیں گی، باقی ساری کنکریاں وہ اٹھا لی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ خاص انعام ہے، خاص برکتیں وہاں پر ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی برکت کی جگہ بھی بنایا ہے۔ وہاں پہ داخل ہونے والا میں نے آپ سے عرض کیا امن کے اندر ہے، اور پھر ایک جو اللہ نے خوبی بنائی ہے وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، سارے عالم کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو اپنے اپنے دیش کے اندر گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، جب حرم میں جاتے ہیں تو واپس جب آتے ان کی دل کی دنیا بدل چکی ہوتی ہے، اللہ ان کی دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے، دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ آج میں آپ کو چلیں عبادات کا فلسفہ بھی سنا دوں۔ عبادات کا فلسفہ ہے کیا، اس کو ذرا سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم یہ ذکر کر کے آگے پارے کی طرف چلتے ہیں۔ آج عبادات، یہ جو 5 عبادات ہمیں دی ہیں، کلمے سے شروع ہوتا ہے توحید کلمہ، اس کے بعد نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ یہ ہے کیا ہے یہ کلمہ؟ کیا ہے کلمہ؟ اللہ نے ہمیں اپنا تعارف کروایا۔ اللہ کلمے میں تعارف کرواتے ہیں کہ ہم اللہ کو جانتے نہیں تھے، اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ، میں ایک اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، مجھ تک پہنچنے کا رستہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ 2 مطلب ہیں کلمے کے کہ میں اللہ ہوں، زمین پر میرا نظام چلے گا، کائنات میں میری حکومت ہے، زمین پر حکومت بھی میری چلے گی، تو میرے احکامات کو تم نے ماننا ہے کہ میرے جیسا ہے کوئی نہیں، میری سوا ہے کوئی نہیں۔ یا اللہ ہم آپ کے حکم کو کیسے مانیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ نے کیا کہا کیا نہیں کہا؟ تو اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، یہ زمین کے اوپر میرے نمائندہ ہیں، یہ میرے رسول ہیں، یہ تمہیں بتائیں گے کہ میں کیا چاہتا ہوں کیا نہیں چاہتا، مجھے کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے۔ یہ کلمے سے ہمیں اللہ کا تعارف ہو گیا، کلمے سے ہمیں اللہ کا تعارف ہو گیا۔ تعارف جب ہو جائے کسی سے، تو یہ بڑے آدمی کے ساتھ جب ہم ملے نا تو ہم تعارف پر سیر نہیں ہوتے ہیں،
ہمیں آگے بھی ہم چاہتے ہیں ہم اس کے ساتھ تعلق بنا لیں. جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعارف ہو جائے تو تعلق بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ تعلق کے لیے ہمیں کیا دیا؟ نماز دے دی. اس لیے کہ تعلق میں بار بار کہیں آنا جانا پڑتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اپنے سارے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر 5 دفعہ میرے در پر آ کر حاضری دیا کرو، میرے گھر میں آ کے حاضری لگوایا کرو، میرے سامنے اپنے ماتھوں کو جھکایا کرو، تاکہ تمہارا تعارف تعلق کے اندر بدل جائے. مجھے پتہ تو چلے کون آ رہا ہے. اور اگر ہو سکے تہجد میں بھی آیا کرو، اور زیادہ ہو سکے اشراق چاشت ابابین میں بھی آیا کرو، اور زیادہ ہو سکے اپنی حاجتیں لے کے بھی آیا کرو. جتنی دفعہ تم میرے در پر آؤ گے، میرے گھر میں آیا کرو گے، اپنے مصلی پر سوار ہو کے مجھے سجدہ کیا کرو گے، اتنا تمہارا تعارف تعلق کے اندر بدل جائے گا. یہی وجہ ہے جب روایات میں آتا ہے ایک آدمی کا جتنا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، جب وہ اس کو کوئی حاجت پیش آتی ہے تو روایات میں آتا ہے کہ فرشتے اس کے ساتھی بن کر، معاون بن کر اس کا کام کرواتے ہیں. اور جب وہ دعا کرتا ہے، اللہ سے کچھ چیز مانگتا ہے، تو آسمان کے فرشتے اس کی دعا فوراً پہنچا دیتے. اس کی فائل اللہ کے ہاں پہلے پیش کی جاتی ہے کہ یہ تو جانا پہچانا لگتا ہے، یہ تو روز ہم سے مانگتا ہے، چلو اس کی فائل کو اللہ کے ہاں پہلے پہنچاؤ. اور روایات میں آتا ہے جو اللہ سے کبھی کبھی مانگتا ہے، جو اللہ کے در پہ کبھی کبھی جھکتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں یہ آواز تو غیر مانوس ہے، یہ تو ہم نے سنی کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کس کی آواز ہے. تو اس کی آواز اور اس کی فائل کو اللہ کے ہاں ذرا دیر سے پہنچایا جاتا ہے. تو اللہ کے ساتھ جتنا تعلق مضبوط ہوگا ہمارا، کیسے ہوگا؟ نماز کے ذریعے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فسجد واقترب، سجدے کرتے جاؤ، میرا قرب حاصل کرتے جاؤ، نمازیں پڑھتے جاؤ، تمہیں میرا قرب ملتا جائے گا. تو 5 نمازوں سے آگے بھی بڑھیں. اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، صلاۃ حاجت ہے. ہمیں فرض سے بڑھ کر ان نوافل کی طرف بھی جانا چاہیے. تو کلمے سے جو تعارف ہوا تھا نماز کی شکل میں، وہ تعارف تعلق کی شکل میں بدل گیا. اب کسی کے ساتھ جب تعلق ہوتا ہے تو اس سے ہمیں محبت ہونے لگتی ہے. اور اب جب کسی کے ہاں ہم جاتے ہیں تو ہم خالی ہاتھ نہیں جایا کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے تعلق کو میری محبت میں بدلنے کے لیے کیا کرو؟ زکوٰۃ دو، مجھے مال دیا کرو، میرے راستے پہ مال خرچ کیا کرو. کہ بغیر مال خرچ کیے محبت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ انسان جہاں پر مال لگاتا ہے اسی چیز کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق کو محبت میں بدلنے کے لیے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا کہ مال خرچ کرو تو تمہیں میرے ساتھ محبت بھی پیدا ہونے لگے گی. تو زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ سے محبت کا ایک ذریعہ ہے. اچھا، جب مال خرچ کرنا شروع کر دیا، محبت ہو گئی. محبت سے اگلا درجہ ہوتا ہے عشق کا، کہ انسان بے خود ہو جائے، اسے پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کر کیا رہا ہے. اور جب انسان عشق کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اچھا اب تم نے مجھ سے محبت بھی کر لی زکوٰۃ دے کر، تو اب تم مجھ سے عشق کرو. اور عشق میں کیا ہے؟ عشق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ دے دیا. چوتھا حکم روزے کا آیا کہ روزے میں میرے لیے بھوک بھی برداشت کرو، میرے لیے پیاس بھی برداشت کرو. سحری میں آنکھ کا کھلنا مشکل ہے، میرے لیے اس وقت میں جاگو. اور رات میں تم سونے کی عادی نہیں تھے تو میرے لیے سو. صبح سحری میں تمہیں کھانے کی عادت نہیں تھی، بھوک نہیں لگتی تھی، لیکن میرا حکم سمجھ کے تم کھاؤ پیو. افطار کے وقت تک انتظار کرو، افطاری میں تم اپنا روزہ افطار کرو. یہ سارے حکم ماننا یہ عشق کی علامت ہوتی ہے، بھوک اور پیاس کا برداشت کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا؟ یہ روزے کی شکل میں اپنا عشق عطا کیا. عشق، اور عشق کے بعد اگلا درجہ ہوتا ہے وصال کا. جب انسان کو عشق ہو، انسان چاہتا ہے مجھے اپنے محبوب سے ملاقات ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا اچھا تم نے کلمے سے میرا تعارف جانا، تعارف کے بعد نماز کی شکل میں میرا تمہارا تعلق قائم ہوا، تعلق کے بعد تم نے وہ زکوٰۃ دی، محبت پیدا ہو گئی. زکوٰۃ کے بعد تم نے روزے رکھے، یہ محبت عشق میں بدل گئی. اور اب عشق کے بعد تمہیں وصال اور میرے دیدار کا شوق پڑا، تو چلو اب میرے گھر حج کرنے کے لیے آ جاؤ. آؤ میرے گھر حج کرنے کے لیے آؤ، میں اب تمہیں اپنے دربار میں حاضری کی اجازت دیتا ہوں. آؤ آ کر دیکھو میرے گھر بیت اللہ، تمہیں میری جھلک نظر آئے گی. وہاں آ کر تمہیں میرا روب اور دبدبہ نظر آئے گا.
جب انسان بیت اللہ جاتا ہے نا، اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، انسان بے خود ہو جاتا ہے، بے خود ہو جاتا ہے، بے ساختگی میں دیوانہ وار عاشقوں کی طرز کے اندر چکر بھی لگاتا ہے، بیت اللہ کے بوسے بھی دیتا ہے، اسے وہاں چمٹنے میں بھی لطف محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ساری عاشقوں کی ادائیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں اچھا اب تم نے عشق کیا ہے تو وصال کے لیے میرے گھر آؤ، آ کر مجھ سے بغل، میرے گھر کے ساتھ بغل گیر ہوگے تو تمہیں میری محبت کا احساس ہوگا، میرے رب ہونے کا اندازہ اور احساس ہوگا، اور پھر جاؤ میرے حبیب کے روضے پر بھی جاؤ، وہاں جا کے بھی تمہیں احساس ہوگا کہ میرے نبی کیسے سے تھے جن پر تم بن دیکھے ایمان لے کر آئے ہو، وہاں جا کے تمہیں ان کی محبت کیفیات کا بھی اندازہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ تھا عبادات کا فلسفہ جو میں نے موٹا صاحب کو بتا دیا۔ تو یہ 5 جو عبادت اللہ نے ہمیں دی ہیں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اللہ کی محبت اور اللہ سے عشق کی ایک داستان ہے جو اسی انداز سے پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ کا عشق محبت اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم یہ عبادات کریں گے، یہ عبادات کریں گے۔ بہرحال جی، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو فضیلت بخشی ہے بیت المقدس پر، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی کہ یہ برکت والا ہے، ہدایت نامہ ہے، وہاں جا کے لوگوں کے اندر ہدایت بٹتی ہے۔ بڑے بڑے گنہگار، بڑے بڑے مجرم جن کو دنیا میں شاید کبھی گھروں میں رونا نہ آتا ہو، وہاں جا کے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، اللہ ان کے دل کی دنیا کو صاف کر دیتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے جسموں کو غسل یہاں پہ دیتے ہیں، لیکن ہماری روحوں کا غسل حرم جائے بغیر نہیں ہو سکتا، ہماری روحیں وہاں جائے بغیر پاک نہیں ہو سکتی۔ جسموں کو تو روز پاک کرتے ہیں، لیکن روحوں کی پاکیزگی کے لیے وہاں جانا بڑا ضروری ہے۔ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، اپنا پیسہ بچا کے رکھیں، اور بجائے کہیں اور جانے کے وہ حج کے لیے جایا کریں۔ حج پہ نہیں جا سکتے عمرے پہ جایا کریں۔ انسان کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات اور اوقات وہی ہوتے ہیں جب وہ حرم جاتا ہے، وہاں جا کے اس کی روح غسل کرتی ہے، سارے گناہ اس کو دھلتے نظر آتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نظر آتی، اس کو محسوس ہوتی ہیں۔ تو بیت اللہ جایا کریں، جتنا ہو سکے وہاں جانے کی تمنا بھی رکھنی چاہیے، دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اور اس کے ایک ٹوٹکا بھی میں آپ کو بتا دوں، ہمارے اساتذہ ہمیں تفسیر پڑھا رہے تھے، تو جب یہ دعا آئی نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پر اپنی امت والوں کے لیے دعا کی ہے۔ ایک موقع پر ہمیں کہا ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو۔ وہ کیا موقع ہے؟ وہ اذان سن کر درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی، پھر یہ دعا پڑھنا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ اس دعا کا پڑھنا، تو حضور نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا، جو دعا مانگے گا، تو اس نے میرے لیے دعا کی اور میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کروں گا۔ حضور کی سفارش کی ضمانت ہے ایسے شخص کے لیے جو اذان سن کر درود ابراہیمی پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھ لے۔ اور پھر ٹوٹکا جو میں بتانے جا رہا تھا وہ یہ کہ اس کے بعد آپ 3 دفعہ یہ پڑھ لیا کریں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو یہ تلبیہ 3 دفعہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری ضرور نصیب فرمائیں گے۔ جب میں نے یہ سنا تھا، میں نے اس کا اہتمام شروع کر لیا۔ اللہ کا فضل یہ ہوا، جب سے میں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ، اور حالات ٹھیک تھے کرونا آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر سال مجھے اپنے گھر کے اندر بلا لیا کرتے تھے، ہر سال 3 دفعہ اللہ نے حاضری کی توفیق دی، 3 سال ہی مجھے موقع ملا۔ اس کے بعد پچھلے سالوں میں کرونا آ گیا، تو اللہ کا فضل ہوا، اللہ تعالیٰ ہر سال بلا لیتے تھے۔ تو آپ بھی اس تلبیہ کا، اذان کا جواب دے کر اہتمام کر لیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پھر بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائیں گے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ آگے جو ہے وہ ایک چیز اور بتا دوں، علماء نے لکھا ہے کہ پورے عالم میں بیت اللہ سے زیادہ شرف والی عمارت کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی تعمیر کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس کا نقشہ جبرائیل علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اس کے مزدور اور مستری وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جیسے لوگ ہیں۔ جس کا بنانے والا گھر اللہ کا، نقشہ بنانے والے جبرائیل، مزدور اور مستری حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل،
جب ایسے لوگ ہوں تو ظاہر ہے یہ دنیا کا سب سے عظیم الشان گھر ہوگا۔ تو یہ ہوا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں حج کی فرضیت کا حکم دیا کہ جو شخص وہاں آنے جانے کا خرچہ بھی رکھتا ہو، راستہ بھی امن سے ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے پہلے میرے در پہ حاضری دے، وہ حج کرنے کے لیے آئے۔ ہاں البتہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عورتوں کے لیے یہ بات ہے کہ اگر عورتوں پر حج فرض ہو چکا ہے، کسی عورت کے پاس 8-10 تولے زیور جہیز والے دینی وہ نکاح میں آ گیا، سسرال کی طرف سے میکے کی طرف سے حج فرض ہو گیا، لیکن اب اس کے خاوند کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس پر بھی حج فرض ہو، یا کوئی اور محرم نہیں ہے، تو اب حج تو فرض ہو گیا ہے، لیکن ادائیگی عورتوں پر تب فرض ہوگی جب ان کے ساتھ کوئی محرم جانے والا ہو۔ یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک خاتون کے پاس 8-10 تولے زیور ہے، اب حج فرض ہو چکا ہے، لیکن اس کے میاں کے پاس اتنی آمدن نہیں ہے کہ اس پر بھی حج فرض ہو، یا وہ جا نہیں رہے ہیں۔ اب اس خاتون کا بھائی جا رہا ہے، والد صاحب جا رہے ہیں، چچا جا رہے ہیں، تایا جا رہے ہیں، ماموں جا رہے ہیں، تو اب اسے چاہیے کہ اپنے محرم کے ساتھ اگر حالات امن کے ہوں تو ضرور وہاں پر جائے اور اس حج کے فریضہ کو ادا کرے۔ اور اگر اب وہ اپنے زیورات کو سنبھال کے رکھ رہی ہے بچیوں کے لیے اور فلانے کے کام آئے گا، اور حج کے فریضہ کی ادائیگی کے لیے نہیں جا رہی ہے، تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے، بڑی گناہ کی بات ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے ایسے شخص کے بارے میں کہ جو باوجود وسعت اور طاقت کے وہ حج پہ نہیں جا رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وہ یہودی بنے یا عیسائی مرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بڑی سخت قسم کی ڈانٹ ہے۔ تو جو باوجود وسعت کے حج کے اوپر نہیں جاتے ہیں، تو حج پہ جانے کی ترتیب ہمیں اللہ کرے وہ بنا لینی چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور میں آپ کو وہ صحیح وہ روایت سنا دوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انہوں نے سوال کیا، رسول اللہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں مسلمانوں کو تقوی کا حکم دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ تقوی اختیار کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والوں کو چاہیے کہ مجھ سے ڈرنے کا حق ادا کریں اور میرے پاس بغیر فرما برداری نیکیاں کیے نہ آئیں۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، بغیر نیکیاں کیے بغیر فرما برداری کے میرے پاس نہ آئیں۔ تو اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نمبر 2 اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، نمبر 3 اللہ کو ہر حال میں یاد رکھا جائے، نمبر 4 اللہ کو کسی حال میں نہ بھلایا جائے، نمبر 5 اس کا شکریہ ادا کیا جائے، نمبر 6 اس کی نافرمانی نہ کی جائے، ناشکری نہ کی جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ اللہ نے ہمیں جو بھی دیا اللہ کی نعمتیں ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں، بچوں کو شیخ سعدی کی حکایتیں سناتے ہیں، پاؤں میں جوتیاں کوئی نہیں تھی، پاؤں میں جوتیاں کوئی نہیں تھی، شکایت کرنے کے لیے وضو کر کے مسجد جا رہے ہیں کہ اللہ سے جا کے آج شکوہ شکایت کرتا ہوں کہ اللہ اتنا علم دے دیا اور پہننے کے لیے مجھے جوتیاں کوئی نہیں دی ہیں۔ اب مسجد میں جب آئیں تو دہلیز پہ دیکھتے ہیں ایک آدمی جس کے پاؤں نہیں تھے، پاؤں کٹا ہوا وہاں پر بھیک مانگ رہا تھا۔ فوراً دوڑے گھر گئے اور جا کر توبہ استغفار میں لگے اور کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے تو نے جوتیاں نہیں دی، پاؤں تو دیے ہیں، تو نے جوتیاں نہیں دی، صحیح سلامت پاؤں تو دیے ہیں۔ تو اللہ کی ہم پر بے شمار نعمتیں، بے شمار نعمتیں۔ اللہ نے ہمیں، اگر ہم سے کوئی کہے اپنے بچے کی اپنی آنکھ ہمیں 1 کروڑ کے بدلے میں دے دو، کون ہے جو دے گا؟ کوئی کہے اپنی دونوں آنکھیں نکال کے ہمیں 2 کروڑ لے لو، یہ آنکھیں دے دو، کون ہے جو دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا قیمتی بنایا ہے، اللہ نے ہمیں بڑا قیمتی بنایا ہے۔ اگر تھوڑا بہت لے لیا، تھوڑا دیا ہے، زیادہ نہیں، تو آزمائش میں ہے، امتحان گاہ کے اندر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں شکر کرنے کی وہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اسی پارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالا گیا۔
امت مسلمہ کی فضیلت اللہ باقی امتوں پر بتا رہے ہیں، وہ اس آیت میں ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو، اور اس کی وجہ بتا دے کیوں؟ اخرجت للناس، تم اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتے، تم ساری انسانیت کے لیے سوچتے ہو، ساری کائنات کے لیے تمہیں ہم نے پیامبر بنا کے بھیجا ہے۔ تمہارے دو کام ہیں، تأمرون بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتے ہو، برے کاموں سے روک۔ 110 نمبر آیت ہے یہ۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے امت محمدیہ سب سے افضل ہے تو آپ کے پاس جواب ہے کہ جی ہاں۔ دلیل کیا ہے؟ تو آپ کے پاس یہ آیت دلیل ہے، سورہ آل عمران کے 110 نمبر آیت، کہ اللہ گارنٹی دے رہے تم سب سے زیادہ بہترین امت ہو، تمہیں میں نے لوگوں کے بھلے کے لیے نکالا ہے۔ اور اب اس کے دو وجہ ہیں بہترین ہونے کی۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت مسلمہ میں ہو، اسے چاہیے وہ اس آیت کی شرائط کو پورا کرے۔ اس آیت کی کیا شرطیں ہیں؟ دو شرطیں ہیں، امر بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم کرنا، وتنہون عن المنکر، برے کاموں سے روکنا۔ اب ہم میں یہ کمی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس اپنے آپ کو سنبھال لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ اس امت میں جو نبیوں کا کام تھا وہ اللہ نے میرے آپ کے مرد ہو یا عورت ہو ہر ایک کے ذمہ لگایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا پیغام تھا؟ بلغوا عنی ولو آیا، لوگوں میری طرف سے ایک بات بھی تمہیں پہنچے تو اسے آگے انسانیت تک پہنچا دو، اسے آگے لوگوں تک پہنچا دو۔ اب ہمیں تو کتنی آیات یاد ہیں، ہمیں تو کتنی اللہ نبی کی باتیں یاد ہیں، لیکن ہم ان کو پہنچاتے ہیں؟ ہم جہاں مجمع میں بیٹھتے ہیں دنیا کی باتیں، دنیا کے تذکرے، آخرت کی باتیں تذکرے ہیں ہی کوئی نہیں، آخرت کی باتوں کو بھول ہی جاتے ہیں۔ تو اس وقت ہم بہترین امت میں شمار ہوں گے۔ یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں جب اس آیت کی شرائط کو پورا کیا جائے گا، آیت کی شرائط کو، کہ اچھے کاموں کو حکم کرنا ہے، لوگوں کو برے کاموں سے روکنا ہے۔ ہمارے خاندان میں شادی بیاہ پر بڑی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم نہ روکنے کی ہمت نہیں کر پاتے، ہم روکتے نہیں ہیں، کہتے نہیں ہیں کہ کہیں رشتہ خراب نہ ہو جائے، کہیں تعلق خراب نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں جس جگہ پر کھلم کھلا بغاوت ہو رہی ہو اور کھلم کھلا گناہ ہو رہے ہوں، کھلم کھلا گناہ ہو رہے ہوں اور نہ روکا جائے، نہ روکا جائے، تو نہ روکنے والا وہ برابر کا شریک ہوتا ہے، برابر کا۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے مگر اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اتنی سخت ڈانٹ ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لوگوں اچھے کاموں کا حکم کرتے رہو، برے کاموں سے روکتے رہو، ورنہ اللہ تم پر اپنا عذاب مسلط کر دے گا۔ اور اللہ کا عذاب کیا ہے؟ کہ تم دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور آج دیکھنے وہی حالات آ چکے ہیں، ہم روز دعائیں مانگتے ہیں، روز اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی جہاں بنیادی وجہ حرام کی آمدن ہے، وہاں ایک بہت بڑی وجہ ہم اچھے کاموں کی ترغیب نہیں دیتے، اور خاندان میں جو برائیاں جاری ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم میں سے دادا نانا لوگ بن جاتے ہیں، دادیاں نانیاں بن جاتی ہیں، لیکن بچے غلط حرکتیں کرتے ہیں، اللہ کی بغاوت کرتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں خیر ہے بچے تو ہیں، خیر کیا ہو گیا، بچیاں تو ہیں، کرتی رہیں، شوق پورا کرتی رہیں، خیر نہیں ہے، خیر نہیں ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے گا، پھر دعائیں مانگو گے اللہ دعائیں بھی پوری نہیں فرمائے گا، تو خیر والی بات نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے امت خیر کے اندر شامل ہونا، دو شرائط پوری کرنی پڑیں گی، ایک تو امر بالمعروف کرنا پڑے گا، اچھے کاموں کا حکم کرنا پڑے گا، دوسرا کیا؟ برے کاموں سے روکنا پڑے گا۔ بس اوقات ہم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں،
بچوں بچیوں سے کہتے ہیں نمازیں پڑھو، پردے میں آ جاؤ، خیر کے کام کرو، صدقہ خیرات کرو، روزے رکھو، نوافل کرو، اور جناب اپنے اخلاق اچھے کر لے، معاملات درست کر لے، لیکن برائی سے نہیں روکتے. وہ برائیاں کرتے جاتے ہیں، برائیاں کرتے جاتے ہیں، برائی سے نہیں روکتے. کیوں؟ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں خاندان کے لوگ غصے نہ ہو جائیں، کہیں کوئی دشمنی ہم سے مول نہ لے لیں. تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک نگران ہے، بڑا ہے، اور ہر بڑے سے چھوٹوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. باپ سے اس کے سارے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ماں سے اس کی بیٹیوں اور اس کے چھوٹے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہیں میں نے یہ امانتاً دیے تھے، تم نے ان کی کیا تربیت کی، تم نے ان کے کس رنگ میں ان کو ڈھالا ہے، تم نے اسلام کی تعلیمات کتنی دی ہیں. الا کلکم راع، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، چرواہے کی طرح ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر ایک سے رعایا کے بارے میں سوال. ہمارے گھروں میں کام کرنے والی آتی ہیں، اگر ہم ان کی تربیت نہیں کرتے اور ان کی اصلاح نہیں کرتے، ہمیں ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. یہ تمہارے ہاں آ کے رہا کرتی تھی، تمہارے کام کیا کرتی تھی، تم نے طور طریقے ادب آداب کیوں نہیں سکھائے، ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا. تو ہمیں اپنے چھوٹوں کی تربیت کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور تربیت کی بہترین جگہ وہ مدرسے ہیں. مدرسوں کے اندر اپنے بچوں کو اچھے مدرسے بنائیں. سب سے پہلا کام یہ کہ اچھے مدرسے تعمیر کریں. ہمارے یہاں اچھے مدرسے نہیں ہیں، یہاں پہ ہم اپنے بچیوں کو مدرسے میں نہیں بھیجتے. کیوں؟ ہمیں اطمینان نہیں ہے، وہاں کا ماحول درست نہیں ہے، انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ اچھی نہیں ہے. لیکن آپ سے میرا سوال ہے، یہ مدرسے کون بنائے گا؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آ کے نہیں بنانے. ہم نے اچھی اکیڈمی، اچھے کالج، اچھی بلڈنگ، اچھے گھر بنائے، لیکن ہمارے مدرسے ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں. وہاں پڑھانے والوں کو ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، تو وہ پڑھانے والے بھی ایسے ہی ہوں گے. تو ہم خیال رکھیں، اچھے مدرسے بنائیں، اچھی جگہوں پہ بنائیں، وہاں پھر ہم بچیوں کو بھیجیں، ان کی تربیت وہاں ہم کروائیں. تربیت ہوگی تو انشاءاللہ وہ ایک اچھی ماں بنے گی، وہ بچہ ایک اچھا باپ بنے گا، معاشرے کے اندر ایک اچھا مسلمان بنے گا، اچھے انسان بنے گا، اپنا کردار ادا کرے گا. لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اسکول کے اندر بھاری فیسیں بھر دیتے ہیں، 5,000 7,000 10,000، اور مدرسوں میں کیا کرتے ہیں؟ 500 روپے، 1,000 روپے. قاری صاحب کو 2,000 دیے تو وہ بات کرتے نہیں تھکتے کہ 2,000 میں آپ پڑھا رہے ہیں، 2,000 میں پڑھا رہے ہیں. وہ پھر 2,000 میں تو انہوں نے ایسے ہی پڑھانا ہے. وہ ایک لطیفہ مجھے یاد آیا، ایک مس بچی کو پڑھا رہی تھی، بیٹا پڑھو CUP سپ. تو بچے نے کہا مس CUP تو کپ ہوتا ہے. کہا نہیں بیٹا پڑھو CUP سپ. میم CUP کپ ہوتا ہے. کہا بیٹا جتنے پیسے تمہاری امی ہمیں دیتی ہیں اس میں CUP سپ ہی ہوتا ہے، کپ نہیں ہوتا ہے. تو ہمارا وہی حال ہے، پھر ہم جتنا قاری صاحب باندھ کے اوپر لگاتے ہیں، پھر انہوں نے ایسے سے پڑھانا ہے. نہ بچوں کو تجوید آتی ہے، نہ قرات آتی ہے، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، قرآن بھی صحیح سے نہیں پڑھتے، تربیت بھی صحیح سے نہیں ہو پاتی. بس برکت کے لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، میری بچی قرآن پڑھ رہی ہے، حالانکہ 2 لفظ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے. تو اپنا یہ طرز بدلیں، اپنی روش کو ٹھیک کریں. تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر امت ہونے کا ٹائٹل دے رہے ہیں، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں منافقین اور کفار کے ساتھ دوستی سے منع کیا کہ یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ضرور تمہیں نقصان پہنچائیں گے. اور اس کے 4 اسباب بتائے ہیں کہ منافقین کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ اپنی دلی دوستی نہ لگاؤ. ہاں معاملات کر سکتے ہو، لین دین کر سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، لیکن دلی دوستی یارانہ نہ لگاؤ. اس کے 4 اسباب ہیں. پہلا، تمہیں وہ نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے، تمہارا دین بگاڑ سکتے ہیں. نمبر 2، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت میں پڑ جائیں، وہ یہ چاہیں گے کہ یہ مصیبت میں رہیں. تیسرا، ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض اور عداوت پھوٹے گی. اور چوتھا، ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد ہے وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وہ ظاہر میں اگر تمہارے خلاف ہوں گے تو دل میں کہیں زیادہ بغض اور حسد رکھیں گے. تو بہرحال جو ہے وہ اس سے ہمیں کافروں کی اور مشرکین کی ہمیں دوستی سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے. غزوہ بدر تو تھوڑا سا، غزوہ احد کا بہت زیادہ. منافقین کو
دوست بنانے سے منع کرنے کے بعد غزوہ بدر کا ذکر کیا، اور غزوہ بدر یہ اسلامی غزوات کا تاج ہے اور اسلامی غزوات کا صحرا ہے، سب سے پہلا غزوہ۔ اس غزوہ کے شرکاء میں جہاں صحابہ کرام نے بڑا کردار ادا کیا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر فرشتوں کو بھی اتارا ہے اور فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہے، اور اس غزوہ کے اندر مسلمانوں کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، بہت تھوڑا سا تھا، اور اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے چھکے چھڑا دیے۔ تو غزوہ بدر انشاءاللہ جب اس کا موقع آئے گا میں تفصیل سے ذکر کروں گا۔ اس پارے میں، چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اصل میں غزوہ احد ذکر کیا ہے، اور غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے اس کی اسباب اور حکمتیں ذکر کی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر میں کافروں کو بڑی شکست ہوئی، انہوں نے اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کی، اور 3 شوال کو ابو سفیان کی قیادت میں ایک بڑا لشکر لے کر آئے ہیں۔ قریش کے پاس 3000 جنگجو تھے، 200 گھوڑ سوار تھے، 700 زیرہ پوش تھے، 700 وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلحہ پہنا ہوا تھا، 3000 اونٹ تھے، اور 500 عورتیں بھی ساتھ تھی جو گانے بجانے میں بہادروں کا دل لگانے کے اندر مصروف تھیں۔ تو قریش کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس تھے ہی صرف 700 لوگ۔ آپ علیہ السلام نے ایک جنگی چال یہ چلی کہ عبداللہ بن زبیر کو حکم دیا، عبداللہ بن زبیر کو، کہ 50 تیر اندازوں کا دستہ رکھو، اور جبل الرماح پہاڑی ہے، یہاں سے نیچے نہیں اترنا۔ آپ علیہ السلام نے اتنی تاکید کی تھی کہ فتح ہو یا شکست، یہاں تک اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہیں تب بھی تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ لیکن جب ایک ایک کر کے مقابلہ ہوا ہے، کافر شکست کھانے لگے تو وہ بھاگے ہیں، تو اسلامی لشکر وہ یہ مال غنیمت اٹھانے کے اندر مصروف ہو گیا۔ ادھر جو لوگ پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے اور جن کو حضور نے تاکید کی تھی کہ کسی حال میں پہاڑی کو نہیں چھوڑنا ہے، خواہ پرندے ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہوں تو کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑنا، تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ دشمن شکست کھا کے بھاگ گیا ہے، لہٰذا ہمیں یہ پہاڑی چھوڑ دینی چاہیے اور ہمیں جا کر مال غنیمت حاصل کر لینا چاہیے۔ تو 10 صحابہ کرام مجاہدین نے کہا نہیں، ہم نہیں جاتے، حضور نے منع فرمایا تھا، باقی جو ہے وہاں سے مال غنیمت جمع کرنے میں چلے گئے۔ تو خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ پچھلا رستہ خالی ہے گھاٹی والا، تو وہ پیچھے سے کافی لوگوں کو لے کر آئے اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا۔ وہ جو لوگ وہاں پر تھے رکے ہوئے ان کو بھی شہید کر دیا، اور پیچھے سے مسلمانوں کو آ کر بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور مسلمانوں کی صفیں ٹوٹی ہیں۔ 70 صحابہ اس غزوہ کے اندر شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ کو بھی شہید کر دیا گیا، حضرت حمزہ کو بھی شہید کیا گیا، اور حضرت حمزہ کی شہادت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے ہیں۔ ہندہ نے جو ابو سفیان کی بیوی تھی، حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا ہے، آپ کے مسلح کر دیا، کان کاٹ دیے گئے، آنکھوں کا مسلح کر دیا گیا، ناک کاٹ دی گئی ہے، آپ کی شکل کو بگاڑ دیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا کی حالت دیکھی تو اتنا روئے ہیں کہ 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھائی اپنے چچا کی، تسلی نہیں آ رہی تھی۔ اللہ نے آسمان سے وحی اتاری اور کہا کہ حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی، حمزہ تو اللہ کے شیروں میں سے شیر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی جا کے تھوڑا وہ غم ہلکا ہوا۔ تو یہ مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ ادھر قریش کا لشکر اس پوزیشن میں تھا کہ اس دن سارے مسلمانوں کو شہید کر سکتا تھا، لیکن دلوں پر تو اللہ کا قبضہ ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، وہ اسلامی لشکر کا خاتمہ کیے بغیر چل پڑے۔ اچھا چل پڑے ہیں تو وہاں سے جب چلے ہیں تو ابو سفیان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم نے اپنی فتح کو ادھورا چھوڑ دیا ہے، دوبارہ حملہ کرنا چاہیے۔ تو دوبارہ اپنے لوگوں کو وہ لے کر جمع کر کے آنے لگا، تو آپ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے بطور اقدام کے کیا کیا، تیزی کے ساتھ صحابہ کو لیا اور مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد تک پہنچ گئے،
تاکہ ان کے دل میں ہمارا رعب پڑ جائے اور وہ یہ سمجھیں کہ اگرچہ ہمارے 70 صحابہ شہید ہو گئے لیکن ہم کمزور نہیں ہوئے ہیں، ہم تمہیں شکست دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا، یوں جو ہیں وہ وہاں سے اس جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اچھا، اس کے بعد ایک عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ تھوڑے دنوں کے بعد مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا۔ اب جب قحط پڑا ہے تو مکہ مکرمہ کے اندر چونکہ آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ بھی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، اگرچہ میرے دشمن ہیں، فقر و فاقہ کے اندر مبتلا ہونے والے ہیں، قحط آ چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہ ایک بھاری رقم غالباً 800 دینار جو کئی کروڑ روپے بنتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ان کے پاس بھیجے ہیں۔ اب ابو سفیان دینار کو ہاتھوں میں لے کے اچھال رہا اور کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عجیب ہے، ہم اس سے مارنے کے در پہ ہیں اور یہ ہمیں زندہ بچانے میں لگا ہوا ہے، یہ ہمیں زندہ بچانے میں لگا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ صلہ رحمی کا پہلو تھا کہ میرے خاندان کے لوگ جیسے بھی ہیں، وہ کافری کیوں نہ ہو، وہ مشرکی کیوں نہ ہو، وہ میرے دشمنی کیوں نہ ہو، لیکن میرا حق بنتا ہے جب ان کے اوپر مصیبت آئے تو میں ان کا خیال کروں، مصیبت میں ان کا دفاع کروں۔ تو یوں آپ علیہ السلام نے اس حالت میں بھی کہ وہ حضور کو شہید کرنے کے در پہ ہیں، 70 صحابوں کو شہید کر کے جا چکے ہیں، جب انہیں ضرورت پیش آئی تو آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ مالی تعاون بھی کیا ہے۔ ایک ہمارا کردار ہوتا ہے کہ اگر ہماری خاندان میں کسی سے لڑائی ہو جائے پھر ہم سب کچھ ختم، وہ مرتے ہیں تو ہم مرنے دیتے ہیں، تو یہ روش ٹھیک نہیں، یہ تو کافروں کا طرز ہے۔ انبیاء کی سنت، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے ہم نہیں بول پا رہے لیکن اگر وہ کسی مسائل میں گھر گئے ہیں تو ان کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھائیں، ان کے کام آئیں، ان کے کام آئیں، ان کو خوش رکھیں، ان کو نوازنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال، اور اس صورت کے پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے 4 اصول ذکر کیے۔ نمبر 1 صبر۔ صبر ہوتا ہے دین پر جمے رہنا، مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا، ہر حالت میں دین پہ ڈٹے رہنا صبر کہلاتا ہے۔ مصابرہ کہتے ہیں دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ طاقت اور شجاعت اور استقامت ظاہر کرنا۔ مرابطہ کسے کہتے ہیں کہ دشمنان دین کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا، ہر وقت اپنے آپ کو فزیکلی، مینٹلی، فائنانشلی تیار رکھنا کہ اللہ کے دشمنوں سے اگر ملاقات کا موقع ملا تو ہم تیار ہیں۔ تقویٰ، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ نے یہ 4 پیغام ہمیں دے دیے۔ آگے ہے جی سورۃ النساء۔ سورۃ النساء تقریباً 4 پارے کا 1 پاؤ اس کے اندر آ گیا، مدنی صورت ہے۔ یہ سورۃ النساء کبریٰ کہلاتی ہے، اور سورۃ النساء صغریٰ قصریٰ یہ سورۃ الطلاق کو بولتے ہیں، کیونکہ اس میں عورتوں سے متعلق بہت زیادہ احکامات ہیں، اس وجہ سے اس کا نام ہی سورۃ النساء رکھ دیا، خواتین سے متعلق احکام کی وجہ سے سورۃ النساء رکھ دیا۔ اس میں نمبر 1 یتیموں کے حقوق بتائے گئے، نمبر 2 نکاح سے متعلق چیزیں ذکر کی گئی ہیں، پھر کچھ جاہلانہ جو عربوں کے اصول ضابطے تھے وہ ذکر کیے گئے۔ یتیموں کے حقوق کیا بتائیں؟ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے، پھر ان سے اور ان کی بیوی سے ساری نسل انسانی کو پھیلا دیا، اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم قسمیں کھاتے ہو، ایک دوسرے کو واسطے ڈالتے ہو، اس اللہ سے ڈرو۔ تو شروع ابتدا یہاں سے کی ہے، اور یہ وظیفہ بھی ہے ان لوگوں کے لیے جن کی شادیاں نہ ہو رہی ہوں، یہ تصور کر کے پڑھنا چاہیے کہ اللہ، اور یہ اولاد کے لیے بھی ایک وظیفہ ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ شادی کے لیے بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں اس کو پڑھ کے، اور اولاد کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نسل انسانی کو پھیلانے کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی یہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یتیموں کے مال سے متعلق احکامات دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یتیموں کو جو مال ہے ان کے حوالے کر دیا جائے، انہیں ہتھیانے یا عمدہ مال کو گھٹیا مال سے بدلنے کی ہرگز کوشش نہ کی جائے۔ یہ حکم یتیم بچوں کے بارے میں ہے اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی ہے۔
لیکن عام طور پر چونکہ ہمارے معاشرے میں یتیم بچوں کو میراث نہیں دی جاتی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں تاکید کیا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیم بچوں کو ان کا مال دے دو۔ ہمارے بھتیجے ہو جاتے ہیں، ہمارے بھانجے ہو جاتے ہیں، بھائی کا انتقال ہو گیا، بہن کا انتقال ہو گیا، ان کے بچے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو گھٹیا چیزیں دے دیتے ہیں میراث میں۔ کیا کرتے ہیں؟ بس اوقات ان کو گھٹیا پھنسا ہوا مال دے دیتے ہیں، نکلا ہوا سلجھا ہوا مال خود ہتھیا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہ کیا کرو، یتیموں کو ان کا مال حوالے کر دیا کرو، عمدہ مال دیا کرو، گھٹیا مال نہ دیا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نکاح کا ذکر کیا، اور اصل میں اسلام سے پہلے وہ لوگ کئی نکاح کرتے تھے، کئی بیویاں، ایک مرد کے نکاح میں 8 بیویاں، 10 بیویاں، کئی باندیاں ہوا کرتی تھی۔ تو اسلام نے آ کے کیا کہا کہ ان جو 4 سے زیادہ نکاح تھے، 4 سے زیادہ نکاح کو ختم کر دیا، 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی۔ ایک وقت میں ایک مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، جبکہ اسلام آنے سے پہلے ایک مرد وہ 8، 10، 12 بیویاں باندیاں اپنے نکاح میں رکھا کرتا تھا، اور حقوق بھی ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ تو اسلام نے آ کر یہ کیا کہ اب تم 8، 12، 10 نہیں رکھ سکتے، ایک وقت رکھنا چاہو تو 4 عورتیں اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو، لیکن وہ بھی شرائط ہے کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، 4 کا نان نفقہ سکنا ادا کر سکتا ہو۔ نمبر 2، ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے سکتا ہو، ظاہری طور پر عدل و انصاف سے کام لے، نمبر 2 شرط ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کرے، زیادہ نہ کرے۔ تو اگر کسی نے 4 شادیاں کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے عدل و انصاف سے کام لے، مساوات سے کام لے، اور 4 بیویوں کے حقوق ادا کرے۔ ہاں، قلبی طور پر انسان کے اختیار نہیں، اس کا میلان کسی ایک کی طرف ہو سکتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ اللہ، میں نے یہ ظاہری حق تو ادا کر دیا، لیکن اللہم لا تؤاخذنی فیما لا املک، لیکن جس چیز پر میرا بس نہیں چلتا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قلبی میلان وہ حضرت عائشہ کی طرف تھا۔ وہ اپنی محبت سب بیویوں کو نہیں دے سکتے تھے، لیکن نان نفقہ کھانے پینے اور رہنے سہنے میں سب کے ساتھ انصاف سے کام لیا کرتے تھے، لیکن قلبی محبت عائشہ کے ساتھ تھی۔ تو اس پر حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ، میری قلبی محبت عائشہ کے ساتھ ہے، اس کے اوپر میرا مواخذہ نہ فرما۔ میں اپنی محبت کو سب میں برابر تقسیم نہیں کر سکتا۔ جیسے ہم ماں باپ ہوتے ہیں، کسی ایک اولاد کے ساتھ زیادہ محبت ہو جاتی ہے، دوسرے کے ساتھ کم ہوتی ہے، تو اس کے اوپر ہمارا بس نہیں ہے، اس پر اللہ مواخذہ بھی نہیں فرماتے ہیں۔ تو یہ تھا اصل میں۔ تو میں نے عرض کیا کہ تعدد ازواج کا رواج تو اسلام سے پہلے تھا، مگر وہ رواج کسی قید اور ضابطے کا پابند نہیں تھا، نہ تو ان میں تعداد متعین تھی، نہ ہی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ تو ایک نکاح میں 8، 10 بیویاں ہوتی تھی۔ تو اسلام نے آ کر پھر یہ کیا، اور حقوق بھی ادا نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے ہاں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندہ شوہر والی بیوہ ہوا کرتی تھیں، عورتیں مرد کے نکاح میں ہو کر بھی وہ زندہ شوہر والی بیوہ کہلایا کرتی تھیں۔ اسلام نے عورتوں کو تحفظ دیا، حقوق دیے کہ اپنے نکاح میں لے کر آ رہے ہو تو اس کے حق کی ادائیگی کرنی پڑے گی، ورنہ اپنے نکاح میں لانے کی اجازت نہیں دی جائے۔ یہی وجہ ہے بعض موقع پر نکاح کرنا حرام ہے، حرام۔ عجیب بات آپ سنیں، بعض موقع پر نکاح کا کرنا فرض ہے، جب اس کی ضرورت پیش آ جائے، گناہ میں پڑنے کا خطر اندیشہ ہو۔ بعض موقعوں پر نکاح کرنا سنت ہے، عام حالات میں نکاح کا کرنا سنت ہے، عام حالات میں۔ اور بعض موقعوں پر نکاح کا کرنا حرام ہے۔ اگر مرد کو پتہ ہے، ماں کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا میری بہو پر ظلم زیادتی کرے گا، یہ بیوی کے لائق نہیں ہے، یہ کما کے کھلا نہیں سکے گا، یہ لڑے گا جھگڑے گا، اس کو تنگ کرے گا، ایسے موقع پر حرام ہے۔ اگر ماں نے اپنے بیٹے کے ایسے موقع پر بھی اس کی تربیت کیے بغیر نکاح کر دیا تو ماں نے بہت بڑا ظلم کیا۔ ماں کو پتہ ہے میری بیٹی نکاح کے لائق نہیں ہے، یہ جہاں جائے گی اس گھر کو بھی اجاڑ کے رکھ دے گی، پریشان کرے گی، اس میں ماں بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اور کئی مسائل ہیں۔ تو اگر بغیر عیب بتائے اس نے نکاح کر دیا تو ماں نے بہت بڑا جرم کیا، اس نے تباہی پھیر دی۔
تو یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر نکاح کا کرنا حرام ہے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں. ہمیں پہلے وہ تربیت کر لینی چاہیے, بچے بچی کی اصلاح کر لینی چاہیے تاکہ وہ نکاح کے قابل اور اس کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہو جائے. اگر کوئی بیوی خاوندوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتی, خاوند بیویوں کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں ہے, تو پھر نکاح نہیں کرنا چاہیے, پہلے تربیت کرنی چاہیے. اگر کوئی اس طرح کرے گا تو وہ ایک گناہ کا کام کر رہا ہے, حرام کا ارتکاب کر رہا ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اچھا جی, اور پھر اسی طرح سے جب نکاح ہو گیا, نکاح کے بعد ایک عورت بیوی بن گئی, پھر ماں بن جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے پھر میراث کے اندر بھی حق رکھ دیے, میراث میں بھی حق رکھ دیے. جبکہ عربوں کے ہاں عورتوں کا میراث میں حق تھا ہی کوئی نہیں. عربوں کا مقولہ تھا, وہ کہا کرتے تھے ہم اسے مال کیوں دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتی ہے, نہ ہی تلوار اٹھا سکتی ہے, نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہے. عرب یہ کہا کرتے تھے ہم اس کو مال کیوں دیں, اپنے مال میں حصے دار کیوں بنائیں جو نہ تو گھوڑے پر سوار ہو سکتی ہے, نہ ہی تلوار اٹھا سکتی ہے, نہ ہی دشمن سے لڑ سکتی ہے. تو یہ جاہلانہ اور جاہلوں کے اصول اور ضابطے تھے. اسلام نے آ کر اس کا خاتمہ کیا اور عورتوں کے حقوق مقرر کر دیے, اور پورے ایک رکوع میں یہ میراث کے بارے میں بتا دیا گیا, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, کہ عورتوں کو ایک گنا ملے گا, مردوں کو دگنا ملے گا. اچھا, عورتوں کے ایک گنا مل کر بھی فائدے میں رہتی ہیں. عورت کو ایک حصہ ملا باپ سے, جبکہ وہ عورت کیا بنے گی, جا کر بیوی بنے گی, جا کر کیا بنے گی, ماں بنے گی, تو اس کو حصہ مل جائے گا اپنے خاوند سے بھی, اس کو پھر حصہ ملے گا اپنے کس سے, اپنے بیٹوں سے بھی. تو یوں ایک عورت کو زیادہ حصے ملتے ہیں بنسبت مرد کے. مرد کو تو صرف اپنے باپ سے مل گیا, لیکن ایک عورت کو کس کس سے ملتا ہے, عورت کو اپنے باپ سے بھی مل جاتا ہے, عورت کو اپنے خاوند سے بھی مل جاتا ہے, اور عورت کو اپنی اولاد سے بھی مل جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی عورت کے بچے وہ پہلے انتقال کر جائیں تو اس میں بھی حصے دار. تو ہمارے ہاں تو اسلام نے تو عورت کو ایک ملکہ کی زندگی دی ہے کہ ایک ملکہ بن کے زندگی گزار سکتی ہے. اس کو کھلانے پلانے والے کہیں ہیں, مرد تو خود کما کے کھلاتا ہے. عورتوں کو کہا اگر بیوی بن گئی اس کا خاوند کھلائے گا پلائے گا, ماں بن گئی اولاد کھلائے گی پلائے گی, ہر صورت میں دوسرے کھلانے والے ہیں. اس کو تو خود کمائی کا شریعت نے حکم ہی کوئی نہیں دیا. تو عورتوں کو یہ شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ شریعت نے ایک حصہ کیوں رکھا ہے. اللہ کی بڑی حکمت ہے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ رکھا تو مردوں کو حصے اور پیسے کم ملتے ہیں, وہ اپنا خود کما کر کھانے کے مکلف ہیں. جبکہ عورتوں کو دوسروں کو کہا جو ان کے نگران ذمہ دار ہیں کہ وہ کھلائیں پلائیں, عورتوں کو لے کر عورتوں کو دیں. تو عورتیں زیادہ نفع کے اندر ہیں, تو مردوں کو 2 حصہ رکھا, عورتوں کو 1 حصہ رکھ دیا. بیوی کا جو ہے خاوند انتقال کر جائے تو 8واں حصہ رکھ دیا, اور اسی طریقے سے وہ اگر خاوند بیوی انتقال کر جائے تو اس کا شریعت نے جو ہے وہ یہ 4تھا حصہ رکھ دیا. تو یہ حصے رکھ دیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے. یہاں ایک چیز اور ذکر کر دوں, اللہ تعالیٰ ایک توبہ کی آیت ذکر کر رہے ہیں, انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. یہ سورۃ النساء کی 17 نمبر آیت ہے, یہ بڑی اہم ہے. اس کا ترجمہ ذرا آپ سن لیں. ہم توبہ کس کو سمجھتے ہیں اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں انما التوبة على الله, اللہ توبہ قبول کرتے ہیں, ضرور بھی ضرور قبول کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کرتے ہیں برے کام غفلت میں جہالت میں, پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سی. یعنی گناہ کرنے کے بعد توبہ قبول, توبہ مانگنا, گناہ ہو گیا توبہ کرتے رہتے ہیں, گناہ ہو گیا اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. اللہ جاننے بھی والا, حکمت والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو برے کام کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے سامنے موت آ جائے. اب وہ مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, جب تک آخری سانس سے نہ اکھڑنا شروع ہو جائیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اور جب آخری سانس سے اکھڑنا شروع ہو جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اب اللہ توبہ قبول نہیں کرتے. آخری سانسوں سے کیا مراد ہے؟ جب انسان کے سامنے فرشتے نظر آ جائیں, فرشتے آ جائیں, اب اللہ توبہ قبول نہیں فرماتا. یہی وجہ ہے
جب فرعون اور فرعونی غرق ہونے لگے، انہوں نے فرشتوں کو دیکھ لیا اور فرعون نے توبہ کرنا چاہی، معافی مانگنا چاہی، لیکن حضرت جبرائیل نے اس کے منہ کے اندر مٹی ڈال دی اس خوف سے کہ کہیں اللہ اس بدبختی اس وقت بھی توبہ قبول نہ فرما لے۔ لیکن بات آپ علیہ السلام کے فرمان والی ہے، جو فرمائی تھی کہ جب انسان وہ فرشتوں کو دیکھ لے اور وہ آخری وقت آن پہنچے تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو مرنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ اس کا حل کیا ہے کہ ہم ہر وقت توبہ کرتے رہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے توبہ کرتا رہے۔ تو مرنے کا وقت مقرر نہیں ہے تو خدا نخواستہ فرشتے سامنے آ جائیں، انتظار میں رہیں تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو توبہ کا جو وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے کا رکھا ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے کہ ہم ہر وقت توبہ میں لگے رہیں، روزانہ اپنی توبہ کی تجدید کیا کریں، اور توبہ کی پھر کچھ شرائطیں یاد رکھیں۔ توبہ کی شرائط ہیں، توبہ خالی الفاظ کا نام نہیں ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ یا اللہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ وہ جو قوالی چلتی ہے نا، توبہ توبہ یا اللہ میری توبہ، تو اللہ معاف فرمائے یہ کوئی قوالی نہیں ہے۔ توبہ تو کیفیات کا نام ہے، اس کی شرائط ہیں۔ نمبر 1 شرط توبہ کی، انسان جس گناہ کو کر رہا ہو اس گناہ کو چھوڑ دے۔ انسان جس گناہ کے اندر مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، نمبر 1 شرط۔ نمبر 2 اپنے کیے پر شرمندہ ہو، نادم ہو، آنسو بہا رہا ہو یا آنسو بہانے کی کیفیت اس کی بن چکی ہو، نمبر 2 شرط توبہ کی۔ نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، پکا یقین کر، اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کرے، یا اللہ یہ میں غیبت کی مجھے عادت پڑ چکی ہے، آئندہ میں نہیں کروں گا، آئندہ میں چھوڑ دوں گا۔ یا اللہ مجھے حسد کی عادت پڑ چکی ہے، یا اللہ وعدہ ہے آئندہ میں نہیں کروں گا۔ اب اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثلا اس کا طریقہ کیا ہوگا، ایک آدمی غیبت کرنے لگا ہے، اچانک یاد آ گیا کہ اوہ یہ تو حرام ہے، غلط کام ہے، تو جتنی کر چکا چھوڑ دے، فوراً بات کو روک لے، اپنی بات کو آگے پورا ہی نہ کرے۔ دوران گفتگو یاد آ گیا کہ میں نے تو فلانے کی تیسرے آدمی کا، کسی تیسری عورت کا ذکر لے کے بیٹھ گئے، غیبت شروع کر دی، درمیان میں یاد آ گیا اوہو یہ تو حرام ہے، اب کیا کروں، زبان کو تالا لگا لوں، خاموش ہو جاؤں، اور کیا کروں، شرمندگی کا اظہار کروں، دل میں شرمندہ، اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اور کیا کروں، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی دہراؤں، یا اللہ آئندہ میں اس خاتون کے ساتھ بیٹھوں گا، اس مرد کے ساتھ بیٹھوں گا تو کبھی کسی تیسرے کا ذکر نہیں کروں گا، غیبت نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرطیں ہیں توبہ کے قبول ہونے کے لیے، اور یہ 3 شرطیں ان کے لیے ہیں اس گناہ کے جس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ حقوق العباد کی توبہ قبول کرنے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ حقوق العباد میں توبہ قبول ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ 3 تو یہی، مثلا ایک آدمی کو چوری کی عادت تھی، وہ کسی کی چیزیں چراتا ہے، گھر میں کسی کو عادت ہے ڈاکہ ڈالنے کی، ڈاکہ ڈالتا ہے، اب وہ کیا کرے، ایک تو اللہ سے پکی توبہ کرے کہ آئندہ میں چوری نہیں کروں گا، اور شرمندہ نادم ہو کہ اللہ جو چوریاں کر چکا معاف فرما دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ اللہ آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا آئندہ، اور چوتھا کام یہ کرے جو چیزیں چرائی ہیں ان کو واپس کرنا شروع کر دے، جو حق مارا ہے، دبایا ہے کسی کا ظلم زیادتی کے ساتھ، لوٹ کھسوٹ کے، خواہ وہ میراث ہی کا کیوں نہ ہو، واپس کرنا شروع کر دے۔ آپ عورتیں ہیں، آپ کو اگر پتہ ہے کہ ہمارے خاوندوں نے ہماری وہ نندوں کا حق مار لیا ہے، ہمارے خاوندوں نے اپنی بہنوں کا حق مار لیا ہے، اور وہ حق ہمارے بچوں کے پاس آ چکا ہے، تو آپ کے ذمے ہے کہ وہ حق اپنی نندوں کو واپس کریں، آپ کے ذمے ہے اپنے خاوندوں کی بہنوں کو، بھائیوں کا وہ حق واپس کریں، وہ تھوڑے تھوڑے کیوں نہ ادا کرتے ہیں لیکن واپس کرنے کی نیت کر لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے کسی کا حق ادا کرنے کی نیت کر لی، جس آدمی نے کسی کا حق ادا کرنے کی نیت کر لی اور اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ ادا کر سکے، لیکن نیت کر لی ہے کہ میں ضرور واپس کروں گا، میں ضرور ادا کروں گا، اور اپنے سفر پر شروع ہو گیا ہے، ادا کرنا تھوڑے تھوڑے شروع کر دیے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ شخص اپنے اس کام کو پورا نہیں کر سکا، یعنی اس کے پیسے ادا نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف سے وکیل بن کر ادا کریں گے، وکیل بن کر ادا۔ کتنی آسانی کر دی کہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے نیت کر لیں،
اور ادا کرنا تھوڑے تھوڑے شروع کر دیں، واپس کرنا. اچھا واپس کرنے کے کئی طریقے ہیں. اگر ہم نے بتا کر واپس کیا کہ ہم نے آپ کا حق مارا تھا، چوری کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا، اب اور زیادہ بدمزگی ہوگی، تو ہم کیا کریں، اس کے بچوں کو اس کو عیدی کے نام پہ دیتے رہیں، تحفے کے نام پہ دیتے رہیں، گفٹ بھیجتے رہیں. مجھے اگر پتہ ہے کہ میں نے ان کے 5,000 دبائے ہیں تو میں عید کے موقع پہ 5,000 دے دوں، کسی شادی کے موقع پر ان کے ہاتھ میں پکڑا دوں، کسی خدا نخواستہ غمی آئی ہے تو اس کو ان کے ہاتھ میں پکڑا دوں، ان کے بچوں کو تحفے کے نام پر دے آؤں. تو 20 طریقے ہیں اپنے جان خلاصی کے، جان چھڑانے کے. یعنی اگر میں نے بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ توبہ کی اگر اس کا تعلق حق اللہ کے ساتھ ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ہے، تو توبہ کی 3 شرطیں. اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو توبہ کی 4 شرطیں ہیں کہ اس گناہ کو چھوڑ دینا، نمبر 2 شرمندہ نادم ہونا، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، نمبر 4 اس کی ادائیگی کی شکل کے اندر لگ جانا، ادا کرنے کی فکر میں لگ جانا. وہ مال ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں، اس کو ہدیہ کے نام پہ دے دیں، گفٹ کے نام پہ دے دیں، عیدی کے نام پہ دے دیں، اس کو کسی طرح سے اس کی تعاون مدد کے نام پہ دے دیں، تو انشاءاللہ اس طریقے سے اس کا حق ادا ہو جائے گا. یہ تھے جی چوتھے پارے کی چیزیں. ایک چیز اور رہ گئی ہے کہ زندگی میں جو مال دیا جاتا ہے اس کو ہدیہ کہتے ہیں. میراث ہوتی ہی ہمیشہ مرنے کے بعد، یاد رکھیں زندگی میں میراث نہیں ہوتی. زندگی میں زندہ آدمی کو حق ہے، جس کو چاہے جتنا مرضی دے دے. باپ کو حق ہے، ماں کو حق ہے اپنی اولاد میں برابر سرابر تقسیم کر دے، یا جو میراث کا طریقہ ہے بیٹوں کو دگنا بیٹیوں کو 1 حصہ، یہ حق ہے. ہاں اس طرح کرنا مستحب ہے. لیکن اگر اولاد میں سے کوئی ایک کمزور ہے، ماں کو باپ کو پتہ میرے ایک بیٹی کمزور ہے، اس کو زیادہ دینا افضل ہے. باقی بیٹیاں سوکھی ہیں ان کو تھوڑا دے دے. ماں باپ کو پتہ ہے باقی بیٹے اچھے ہیں، ایک بیٹا کمزور ہے، تو چاہیے کہ جو کمزور والے بیٹے کو زیادہ دے دیں. اسی طرح سے اگر ماں باپ کو پتہ یہ میرا بیٹا بیٹی دین کے راستے پہ چل رہا ہے تو اس کو زیادہ دیں تاکہ وہ صدقہ جاریہ بن سکے، اس پر زیادہ خرچ کریں زندگی میں تاکہ وہ اس کام کو لے کے آگے بڑھ سکے، چل سکے. تو زندگی میں جو دیا جاتا ہے وہ ہدیہ ہے، وہ میراث نہیں ہے. میراث ہوتی ہے مرنے کے بعد، میراث ہوتی ہے. اور دوسری بات یاد رکھیں، زندگی میں اولاد میراث کا مطالبہ نہیں کر سکتی. کوئی حق نہیں ہے اولاد کو کہے کہ ابا جان ہمارا حصہ دو. بھئی تمہارا حصہ کہاں سے آ گیا؟ کوئی حق نہیں ہے اولاد کو کہے کہ اماں جان ہمارے، بھئی تمہارا حصہ کہاں سے آ گیا؟ تمہارا حصہ تو ہمارے مرنے کے بعد بنے گا. تو اگر اولاد ایسے کہے تو ان کو تھپڑ لگا دینے چاہیے. ان کو کہیے تو ہم اس کے مالک اللہ نے ہمیں دیا ہے، جس کو چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں مرضی دیں، کوئی اس کے اندر پوچھنے والا نہیں ہے. میراث تو بنتی ہی مرنے کے بعد ہے. زندگی میں ماں باپ جیسے چاہیں اس مال کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور اولاد کو بھی اپنے ماں باپ سے زندگی میں مانگنے کا حق نہیں ہے. مانگتے ہیں تو قصوروار ہیں. تو یہ موٹی موٹی باتیں. اور آخری جو آیت میں ان عورتوں کا اللہ نے ذکر کر دیا ہے کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام نہیں ہے، وہ انشاءاللہ پھر ہم آگے کبھی چل کر ذکر فرما دیں گے. اس سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.